اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو روشن چراغ سے بھی تشبیہ دی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر اور خوشخبری سنانے والا اور نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سراپا کو سراج منیر قرار دینا ایک قرآنی استعارہ ہے۔ سراج کے معنی ہے آفتاب یا چراغ، اور منیر اسے کہتے ہیں جو دوسروں کو روشن کر دے۔ اس طرح ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ایسے چراغ کی مانند ہے جو ہمہ وقت نہ صرف خود روشن رہے بلکہ چاروں طرف روشنی بانٹ بھی رہا ہے، اور نہ صرف خود نور ہے بلکہ ظلمت کدہ عالم کو بھی نور بنا رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لفظ سراج کے فوائد میں ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چراغ فرمایا گیا ہے، شمس نہیں۔ حالانکہ سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ شمس کا نور اخذ نہیں کیا جا سکتا بخلاف چراغ کے، کیونکہ اس سے انوار کثیرہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سراج کامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفت وہاج کے ساتھ متصف نہیں کیا گیا بلکہ منیر فرمایا، کیونکہ منیر اسے کہا جاتا ہے جو اشیاء روشن کرے مگر جلائے نہیں، بخلاف وہاج کے، کیونکہ وہ روشنی کے ساتھ ساتھ حرارت بھی دیتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی برکت سے کائنات کو ظہور نصیب ہوا، اور یہ کائنات اپنی بقا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی روشنی کی محتاج ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے توحید و رسالت کی وہ شمع فروزہ ہوئی جس کے نور سے جہالت اور کفر و شرک کے اندھیرے چھٹ گئے، جہان تیرہ میں ہر سو اجالا ہو گیا، اور دلوں کے ظلمت کدے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت سے منور ہو گئے۔ مشہور محدث امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی، جن دنوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا کرتی، ان دنوں مجھے گھر میں چراغ کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک دن مجھ سے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا تم گھر میں رات کو آگ جلائے رکھتی ہو جس سے تمہارے گھر میں روشنی رہتی ہے؟ تو میں نے جواباً کہا، خدا کی قسم آگ نہیں جلاتی بلکہ یہ روشنی نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے روایت ہے کہ جس دن سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لائے ہیں، اس دن سے ہمیں گھر میں چراغ جلانے کی حاجت نہ رہی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کا نور چراغ سے زیادہ منور تھا۔ جب کبھی ہمیں کسی جگہ جانے کی ضرورت ہوتی اور چراغ ضرورت پڑتا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر وہاں لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تمام جگہ روشن ہو جاتی۔ اسی طرح امام بہقی نے منقول کیا ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تمام شہر کی ہر شے روشن ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک اندھیری رات وہ بستر پر تھی، ان کے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر گئی اور وہ اسے تلاش کر رہی تھیں کہ اچانک
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے نور کی شعائیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کے نور کی وجہ سے مجھے گم شدہ سوئی مل گئی۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 2 صحابی دور دراز کی مسافت طے کر کے آئے۔ انہیں باتوں باتوں میں دیر ہو گئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپس جانے کی رخصت چاہی تو رات ہو گئی تھی۔ تاریکی میں ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہ دے رہا تھا۔ ان کے پاس ایک عصا کے سوا کچھ نہ تھا، اور وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھے کہ اتنا لمبا سفر ہے اور اندھیرے میں واپس گھر کیسے پہنچیں گے۔ اور تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس مشکل کو بھانپ لیا اور ازروئے شفقت ان کے عصا کو اپنے دستے اقدس میں لے لیا۔ ایسا کرنے کی دیر تھی کہ وہ عصا مشعل کی طرح چمکنے لگا، جس کی روشنی میں وہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بعض معاملات میں گفتگو کرتے ہوئے دیر ہو گئی۔ رات سخت اندھیری تھی۔ جب دونوں گھر کو روانہ ہوئے تو ان کے ہاتھوں میں جو عصا تھے ان میں سے ایک کا عصا روشن ہو گیا، جس کی روشنی میں فاصلہ طے کیا، حتیٰ کہ وہ مقام آ گیا جہاں ان دونوں نے جدا ہونا تھا۔ جب راستے الگ الگ ہونے لگے تو دوسرے کا عصا بھی روشن ہو گیا، لہٰذا ہر ایک اپنے اپنے عصا کی روشنی سے اپنے اہل و عیال تک پہنچ گیا۔ اسی طرح حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اندھیری رات میں جبکہ بارش ہو رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کھجور کی ایک شاخ عطا فرمائی اور فرمایا، اس کو لے جاؤ، یہ تمہارے لیے 10 ہاتھ آگے اور 10 ہاتھ پیچھے روشنی کرے گی، اور جب تم گھر میں داخل ہوگے تو ایک سانپ دیکھو گے، اس کو اتنا مارنا کہ وہ نکل جائے، وہ شیطان ہے۔ پھر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چل پڑے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شاخ ان کے لیے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ اندر جاتے ہی انہوں نے ایک سانپ کو دیکھا اور اتنا مارا کہ وہ نکل گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سراج منیر ہونے کی ادنیٰ ترین مثالیں ہیں۔ سورۃ النجم میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن ستارہ کہہ کر قسم کھائی ہے۔ فرمایا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے روشن ستارے کی جب وہ اترا۔ النجم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ادھوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لا مکان تک تشریف لے جانا ہی اس سے مراد ہے، یعنی لفظ ہوا میں آپ کے جانے اور آنے دونوں کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ذوق کے مطابق حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے قول پر دلیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر النجم سے آپ کی ذات اقدس اور ہوا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج سے واپس لانا مراد ہو تو اس قسم کے کھانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنے عروج کے بعد ہدایت خلق کے لیے واپس تشریف لانا اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت جلیلہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات میں سر تپا پیکر نور ہیں، اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس متوجہ ہوتی ہے، آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیاء پاشیوں سے اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے ہیں اور عالم تیرہ بقائے نور بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔